الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب السماء آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، مو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اللہ غنی، دنیا کو انتظار تھا آخری نبی کا، دنیا کو انتظار تھا، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آنے والا ہے، آخر وہ وقت آ گیا، آنے سے پہلے انوارات کی بارشوں کا ظہور ہو گیا، برکات نے دنیا میں آ کے ڈیری ڈال لیے، رحمتوں کا ظہور ہو گیا۔ کون ہے؟ آج وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا تھا۔ دادا عبد المطلب دروازے سے اندر آ گئے، اے عبد المطلب فاطمہ دادی نبی کی کہہ رہی ہے یہ تو اس وقت گھر میں آنے کا وقت نہیں، کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ اے عبداللہ کی ماں تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے تانے دے دے کے میرا بیٹھنا حرام کر دیا، میں اس لیے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کس چیز کا تانا دیا؟ آج مجھے تانا دے رہے ہیں، عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب تیرے گھر میں جاتے ہیں تیرے عبداللہ کی گھر والی تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ مینوں تے شرم آندی نو تو گل کر دیا، تو اگے ہو کے پوچھنا۔ ساس کو کہا، وہ کہنے لگی عبداللہ تجھے تو آج کہا، یہ جھگڑا تو 1 مہینے سے چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تیرا آج دماغ کھایا؟ کہہ رہا تو روزانہ ہی آ کے کھاتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، کیا کروں؟ کہا پوچھ اس سے، کہا پچھلے ہفتے پوچھا تھا، توبہ توبہ کر لیا، میں نہیں پوچھتی۔ کہا کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے گئی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے کہا آمنہ، کہا جی امی، میں نے کہا کون ہے تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے یا لے کے آتی ہے؟ کہ بس اس نے یوں آنکھ بھر کے دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھی تھی تو ہی جناب عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کو سامنے کھڑا کر کے کہا تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے، کہنے لگی حق۔ پھر آمنہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان تجھے کیا پتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب تیرے پاس جواب کوئی نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت کی دادی جان آگے بڑھی، یوں دیوار سے مٹی کھرچنے لگ گئی، ہتھیلی پہ رکھ کے لائی، کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، چنی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات آمنہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ لگنے سے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ چرپائی پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، دادا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ آمنہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بتا۔ سیدہ آمنہ دادے دادی کو، نبی کے دادے دادی کو مخاطب کر کے کہنے لگی
اگلی بات کو مجھے جھلی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے دیوانی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے بے وقوف نہ کہنا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تمہیں کیا بتاؤں، جب کبھی میرے منہ میں تھوک آتا ہے اس تھوک کو زمین پہ تھوکتی ہوں، تمہیں کیا پتا میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے آمنہ۔ کہنے لگی اور بتا کہ ابا تو وہاں جا کے رات کو سو جاتا ہے، اماں وہاں سو جاتی ہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کوئی نہیں، میرا عبداللہ گیا تھا واپس آیا کوئی نہیں، میرا عبداللہ کے جانے کے بعد بستر پہ اکیلی لیٹی رہتی ہوں، ابا جان تنہائی میں غمگین ہو کے آنسو بہاتی ہوں، اسی عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا خواب میں کون سا پیغمبر آ کر اس پیٹ میں آنے والے کی مبارک بہا دے کے چلا جاتا ہے۔ ابا جان میں جب کروٹ بدلتی ہوں اپنے سرانے روزانہ کسی نہ کسی عورت کو کھڑی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون ہے، میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں وہ عورت میرے پر پنکھا جھل رہی ہوتی ہے۔ صبح صبح کا وقت آتا ہے تو مکے کی سرداری کے لیے چلا جاتا ہے، میری اماں جان آمنہ کہتی ہے، میری فاطمہ دادی جان کہتی ہے، نبی کی دادی کہتی ہے ایتی ہے او ڈول پہ ہے جا پانی دا پر کے لیا کہ میں پانی کا برتن لے کر مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، پہاڑوں کے دامن میں نکل جاتی ہوں، کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکاگ میرے سے نہیں جاتا، میں نیچے یوں کر کے دیکھتی ہوں، میں نبی کی ماں کی نگاہ پانی کی گہرائی میں پڑتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں کسی کے ہاتھ میں میری چنری آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا کرتا آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ آتا ہے، کھینچ کھینچ کے اپنی طرف کرتی ہیں، آمینہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا۔ آمینہ کو اس وقت تک کنویں کے کنارے سے ہلنے نہیں دیتی جب تک میری سہیلیاں مکے کی عورتیں ڈول نہ بھر لیں۔ ابا جان واپس آتی ہوں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جو جھک جھک کے مجھے سلام نہ کرتا ہو، اس امانت پہ درود نہ پڑتا ہو۔ ابا یہ سامنے درخت ہے، روزانہ منصورنی بات کرتا ہے، نہیں سے نہیں بات کرتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آج بھی برتن لے کے آئی، آج اس درخت نے کیا بات کی؟ ابا تجھے کیا بتاؤں، پانی کا ڈول لے کے آ رہی تھی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ بات خوشبو سے چلی تھی، چلتے چلتے کہاں تک چلی گئی آمنہ؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، خوشبو کہاں سے آئی؟ کون سی مارکیٹ سے آئی، کہاں سے لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بات خوشبو کی ہوتی کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جاتا، لانے والا نظر آ جاتا، لانے والی نظر آ جاتی، گھر میں آنے والا نظر آتا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے رونا شروع کر دیا، کہنے لگی مشک عنبر کا کمال نہیں، زعفران کا کمال نہیں، کستوری کا کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں کسی خوشبو کا کمال نہیں بلکہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ مولانا بھی بیان کر رہے تھے، الف سے اوصاف محمد بیان کر رہے تھے، حروف تہجی پڑھ کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ تصورات کی دنیا میں مائی آمنہ نے بھی کچھ کہا ہوگا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے،
کون آنے والا مہمان ہے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خواہ کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، مو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت درست کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میرا نبی آیا انسانوں کو حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق مل گئے، ایک اٹھایا اللہ اکبر، لاغر تھا کمزور تھا، حضور اکرم کے کال کے پاس اپنا منہ لے گیا، حضور کے کال میں کچھ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا، اونٹ میرا ہے، کہا ہے تو تیرا پر تیری شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میری شکایت؟ وہ کہہ رہا ساری زندگی میرے سے کام لیتا رہا، مزدوری کرواتا رہا، بوجھ ڈالتا رہا، سردی کا موسم آتا گرم علاقوں میں اس کا بوجھ لے کے جاتا، سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں واپس لاتا، لکڑیاں اکٹھی کروا کر لاتا، سارے کام کیے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ظلم اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، ذبح ہونا نہیں چاہتا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہ جی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کو تو چھوڑ دے، 100 دینار لے لے اور اس اونٹ کو آزاد کر۔ اللہ کے نبی نے دیے وصول کیے، آزاد کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، نبوت کے ماتھے پر بوسہ دے کے کچھ باتیں کہہ کے چلا گیا۔ لمبے لمبے صحابہ کہہ رہے تھے حضور کے ماتھے پر، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ پہلی دعا دے کے گیا، پروردگار عالم آپ کی امت کو اور آپ کو آپ کی امت کے خوف سے نجات دے دے، جس طرح آپ نے آج مجھے موت کے خوف سے نجات دے دی ہے۔ پروردگار عالم آپ کی امت کی زندگی میں برکت دے، جلا بخش دے، جس طرح آپ نے پروردگار عالم آپ کی امت کو دشمنوں کی شکنجے سے بچائے، جس طرح آپ نے آج میری حفاظت کر دی ہے، میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسری دعا دے کے گیا، کہنے لگا پروردگار عالم آپ کی امت میں لڑائی نہ کروائے، لڑ لڑ کے آپ کی امت ہلاک نہ ہو۔ میں رونے لگ گیا، اللہ اکبر، کیونکہ مجھے جبرائیل کہہ کے چلا گیا تھا آپ کی امت آپس میں لڑ لڑ کے ہلاک ہو کے مر جائے گی۔ اونٹ پہچان گئے، جانور پہچان گئے، یہ اللہ کا نبی ہے، کلمہ پڑھنے والے امتی کی آج تک سمجھ میں نہ آیا۔ آمینہ کی گود کو آباد کرنے والا، زہرا کے سر پر باپ کے پیار کا ہاتھ رکھنے والا، دولہا بن کر عائشہ کی ڈولی اٹھانے والا، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک
اونٹ وہ تھا جو میرے نبی کو دعا دے کے گیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے والی چرپائی باب رحمہ میں پڑی ہوئی تھی. اسماعیل نے اس مرتبہ 2 مہینے پہلے ہی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. باب رحمہ مسجد نبوی میں دروازہ ہے, باب ابوبکر, باب سلام, باب ہجرہ کے درمیان میں آج بھی گول دائرے میں آدھے آدھے کٹے ہوئے 12 چاند کا نقشہ بنا ہوا. میں نے پوچھا کسی اور دروازے پر, مجھے یہ جگہ نظر نہیں آئی, یہاں کیوں نظر آئی؟ کہ مولوی صاحب یہی وہ جگہ تھی حجرہ عائشہ سے پاک پیغمبر کے وجود کو اٹھا کر آپ کی چرپائی کو یہاں لا کے رکھ دیا تھا. 12 چاند کے نشان بنا دیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. اور لوگوں 1400 سال پہلے تمہارا نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں میں حیران تھے, آخری وقت میں جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے حضور کا وصال ہوا, پردہ فرما گئے. اللہ اکبر. حجرہ عائشہ میں اونٹنی نہیں کر کے منہ کو ڈالا, نبی پاک کے جسد انور کو دیکھا, بھا کر کے رونے لگ گئی. پھر مدینے کی گلیوں کی, صحابہ کہتے پیچھے پیچھے, اونٹنی آگے آگے, ہم دیکھتے مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو اپنی ناک کی نتھوں سے سونگتی تھی. پھر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے گردن اندر ڈال کے جھانکتی. کبھی منبر رسول کو دیکھتی, کبھی محراب رسول کو دیکھتی. صحابہ کہتے ہیں خالی منبر اور محراب نظر آتا, صدیق کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی. اے صدیق تیرا یار غار کہاں چلا گیا ہے؟ حسن و حسین کے سامنے روتی. تمہیں کندھے پر سواری کرانے والا تمہارا نانا محمد الرسول اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ 10 دن زندہ رہی, بعض روایات میں آیا 14 دن زندہ رہی. آخری وقت آیا, روزہ انور کی چوکھٹ پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں وصال کے بعد اونٹنی نے کوئی دانہ چگا, نہ کوئی پانی کا گھونٹ پیا, در نبوت کی چوکھٹ پر سر رکھ کے روتے روتے فوت ہو گئی. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا, میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے, میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے, میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے, کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا, اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے, سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. منبر پر آ کر اعلان کیا, فرمایا 2 چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو. ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں, تم ریشم نہیں پہنو گے, تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا, ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا. تم اس کا وعدہ دے دو, میں ہاتھ میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے, ایک جوان آیا سونے کی انگوٹھی پہنی, حضور کو آ کے سلام کیا, نبوت کا چہرہ پھر گیا. ساتھ والے کو کونی ماری, کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں. کہ تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے, جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا, یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی, حضور دیکھ رہے, اللہ کے نبی معاف کر دو, اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سننا, کوئی جواب نہ, اٹھ کے اندر چلے. ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے, سر پکڑ پکڑ کے رویا. اللہ اکبر. ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا, بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے, موذنی کی جگہ پہ چلے گئے. انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں چلا ہے؟
ٹھہر جا, سامنے آئے گے معافی مل جائے گی. کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. پہلے غمگین ہو کے گیا, پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا, پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے. حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا, یہ تو اٹھا کے لے جا, تجھے منع کیا, بیوی کو پہنا دے, بیٹی کو پہنا دے, ماں کو پہنا دے. حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا او عمر, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا, گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ادھر اذان مکمل ہوئی, حضور حجرے سے باہر آئے, اچانک حضور کی نگاہ گھٹی پہ پڑی, دائیں بائیں دیکھا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں. فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں یوں بات کی چلا گیا, اس کو دے دیتا, گھر والوں کو جا کے پہناتا. عمر نے جملہ کہا, نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا, گھر لے جاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ کی قسم علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. عمر نماز بعد میں پڑھیو, پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا, میرے پاس بعد میں لانا, جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا. کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے, کملی والے آج شام آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے, ہم آئیں گے, آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے, بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہ ٹھیک ہے. مغرب کی نماز کے بعد حضور آ گئے, جبرائیل کا انتظار ہو رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, عشاء کی اذان ہو گئی. عائشہ جی جبرائیل تو وعدہ خلاف نہیں, انہ رسول الکریم, وعدہ خلاف نہیں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے, پیغام رساں ہے. جبرائیل وعدہ خلاف نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی وعدہ خلاف نہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. امانت دار بھی ہے فرشتہ, قوت والا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہے. آج آیا نہیں. حضور علیہ السلام حجرے کا پردہ اٹھا کر عشاء کی نماز کے لیے گئے, آپ کے پاؤں سے کوئی جانور نکل کے باہر گیا, بلی ہوگی یا چھوٹا بلوگڑا ہوگا, باہر نکلا. جبرائیل دروازے پہ کھڑے, جبرائیل اندر کیوں نہیں آیا؟ سنو سنو گجرانوالے کے لوگوں, پیغام. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہم سید الملائکہ ضرور ہیں, آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں, لیکن کملی والے ہم فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود اس کے حکم کے پابند ہیں. جس گھر میں تصویر لگی ہو اور جس گھر میں پالتو جانور ہو, اس گھر کے اندر میں جبرائیل کو آنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا جس نے شوقیہ جانور اپنے گھر میں کتا پال لیا, شوقیہ جانور پال لیا, جس نے اپنے گھر میں ابے دادے کی تصویر لگا لی, میرے نبی نے اعلان فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے. مکان کی حفاظت کے لیے, کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے, اسی طریقے سے مال ڈھور مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ سنگلیاں لے لے کے پھرنا, اتنا سنگلی لے کے گھماؤ جتنا قیامت کے دن سنگلی پہن کے گھوم سکو. دو چیزوں کی ضمانت دو, جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. کال کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے, کملی والے دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان چلتی رہتی ہے, اسے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلانا, نبی کے طریقے کے خلاف نہ چلانا. جو تمہاری دو رانوں کے درمیان تمہارا نفس ہے, اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا. تم دو باتوں کی ضمانت دے دو, منبر پہ کھڑا کر قسم اٹھا کر میں جنت کی ضمانت تمہیں دے کے جا رہا ہوں.
کتنی گہرائی کی بات کر کے چلے گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کو پتا تھا دور ایسا آئے گا، آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بنتی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آتے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہی ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے، جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شیرا کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے موقعیل کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سنا اس آواز کو؟ کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے،
لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا دبا یہاں سے، 8 سال سے۔ مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کہہ رہا جا۔ مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کہ کب تک؟ کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ کہنے لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی؟ جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مالک تجھے کیا بتاؤں، میرے سے غلطی کیا ہوئی؟ میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار بھاگ گئے، دوڑ لگا دی۔ مالک کہاں جا رہا ہے؟ کہ تیرے سے دور بھاگ رہا ہو، خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہیں میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ فجر کی نماز ہوئی، وہ روتا ہو باہر نکلا، مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی، کہ بڑی مرتبہ کوشش کی، ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا۔ کہاں تیری ماں؟ کہ وہ بھی ہر سال آتی ہے، میں بھی ہر سال آتا ہوں، اس پہ رحمت برستی ہے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ کہاں ہے؟ تو ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی، آدھا دوپٹہ سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا، ایک آنکھ کھلی ہوگی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، وہی میری ماں۔ نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ مالک بن دینار چلے گئے، ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا، بہت پیاری کسی بوڑھی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عبد الرحمن بن شران کی اماں، ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا۔ کہنے لگی اس کا نام کیوں لے دیا؟ کہا کیوں؟ کہ جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق؟ کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آ جا، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے منہ پر اولاد نے تماچے مارے، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے منہ سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ اس نے تم اوپر تماچا مارا، تم کبھی روٹی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو، کبھی دوائی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو۔ اماں کہتی پترا ڈاکٹر دے لے جا، سردی کی راتیں کھاس کھاس کے میرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ کہتا اماں بچے سنبھالوں یا تجھے سنبھالوں؟ یہ بھی تیری ماں باپ کے منہ پر تماچا ہے۔ بیوی آ کے سناتی ہے یا میں نو رکھ یا اپنی ماں نو رکھے، اللہ اکبر، ماں کو گھورتا ہے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تو چلی گئی کر کون سنبھالے گا؟ تو اس کتی نو پوکڑ دیا کر، 4 دن پوکنا ہے، پھر تو نے گھر میں راج کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد گھر قبرستان سے زیادہ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا آج گھر میں جانا، مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا، باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، دنیا کی ساری دولتیں ملے گی، تمہیں ماں باپ کی شفقت والا سایہ کہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں چلے جاؤ، بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی صاحب الشرف کی دی تھی، لایا کہ نہیں؟ بیٹی کہے گی میں نے فلاں چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لایا کہ نہیں؟ ایک واحد ماں جو جس کے منہ میں دانت نہیں، ہونٹ ہلا ہلا کے تسبیح پڑھ رہی ہے، تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا، یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا۔ او میرے بچے مجھے بتا، صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ جاؤ جاؤ جا کے دیکھو، ایسی مونچھوں کا کیا فائدہ، ایسے کاٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ، تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ جاؤ شیرا کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی بوڑھی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترا دا ورتاؤ کس طرح ہے،
اللہ کی قسم اگر ماں ٹھنڈا ہو کا بر دے تو سمجھ لو عرشوں والا رب ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا، ذمہ داری سے بات کرو، فتویٰ نہ لگانا۔ میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا، آپ جھوٹ بولو جہنم میں جاؤ گے، پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی۔ ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی۔ پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے، کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، میرے بچے اس وقت برکی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے۔ اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تو نے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے۔ یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے۔ دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے۔ کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ امام مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا، دیکھ معافی مانگ لے، اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کر۔ اماں کا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں، میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا۔ اس نے لبیک کہا، آواز لا لبیک کی آئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے، مان ہے تب تجھے بھیجا، اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا۔ مالک بن دینار نے ماں کھینچی، ماں کے سامنے پھینک دیا۔ ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معاف کرنے کا، بیٹے نے معافی مانگی، یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی۔ کہنے لگی پہلے آ جاتا، 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے، ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آنکھ میں درد ہو گیا۔ کہ کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں، آنکھ میں درد آنکھ میں درد، کیا بات ہے؟ یوں کر کے کپڑا ہٹایا، آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اب تو معاف کر دے۔ ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے، میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے، یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے۔ مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا، عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا، سر سے ہاتھ پھیرا، کندھے پر بازو پر آئی، ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا۔ چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی، ہاتھ بازو سلامت ہے، او بچے بازو کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا، بازو کاٹ دیا تھا کہ جو ہاتھ تماچا بن کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا؟ سینے سے لگایا، اللہ اکبر، ماں رو رہی ہے، ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے، بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا، اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا، اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ ماں باپ ناراض ہے، علقمہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے،
ماں کو بلایا، معاف کیا ماں نے، کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، جنازے کے ساتھ گئے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا، آ جاؤ آ جاؤ۔ آج وہ بات کہنے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا صحابی میرے ساتھ رہا، میرے ساتھ بیٹھا، کھایا پیا، ماں کا نافرمان تھا، دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا، نگاہ نبوت پڑی، دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا لوگوں، جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا اعلان فرمایا، اور لوگوں ماں باپ کے نافرمان پر دن رات خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے، ماں باپ کے نافرمان پہ فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پہ نبیوں کے نبی کی لعنت ہے، ماں باپ کے نافرمان پر قیامت تک آنے والی انسانیت لعنت پھینکتی رہتی ہے۔ کیسے ماں باپ کا نافرمان پنپے گا؟ کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹے گا؟ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اوے جاؤ، جا کے ماں باپ کے پیر پکڑ لینا۔ بوڑھے ہو گئے، اولاد والے ہو گئے، بچوں کے باپ ہو گئے، خدا کی قسم دنیا کے سردی کے ڈرائی فروٹ میں وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا ماں باپ کے پیروں کو چومنے میں اللہ مزہ عطا فرمائے گا۔ گھر سے نکلا کرو، ماں باپ کے پیروں کو چوم کر دعا دے کے نکلا کرو۔ اماں مشورہ دے یہ کام کروں، ماں نہ کر دے تو سمجھو قدرت نہ کر دی، نہیں کرنا۔ ماں ہاں کر دے، آنکھیں بند کر کے کر لو، ماں کی ہاں کی برکتیں اللہ کریم جو ہے وہ کام میں اتار دے گے۔ تو جن کی چلی گئی ہیں روزانہ قبرستان جا کے قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ حدیث پاک میں آیا ماں باپ کے مرنے کے بعد 3 حق ہیں، مرنے کے بعد پہلا حق جا کے روزانہ ان کی قبروں کی زیارت کرو، اللہ 2 انعام دیں گے۔ پہلا انعام کیا؟ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا، دوسرا مال میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، جتنا ہو سکے ماں باپ کو پڑھ کے بخشو، اور تیسرا ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے تائے چاچے پھپھی ماسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا پیار اپنے تم ماں باپ سے کیا کرو۔ اور ماں باپ کے پیار سے ایک اور ہمارا مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ کیا؟ امتی اور نبی کا۔ جب امتی اور نبی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، چہرے پہ داڑیاں سجاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو۔ جہاں بھی اذان ہو، نماز کا وقت آئے، مسجد میں چلے جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، اب اللہ کا کام کرنا ہے، دنیا کا کام نہیں کرنا۔ کوشش کرو کہ میرے بھائی